اس نے بچڑا رکھ کافی عرصہ ہو گیا تو مولوی صاحب نے شاگردوں سے پوچھا، ایک شاگرد سے کہ جا کے وہ بچڑے کا جو ہے نا دان دیکھو کہ وہ دھندہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی جب وہ بچڑا 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی 2 دانت گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ دانت نکلتے ہیں. جب 2 دانت گر جاتے ہیں تو پھر قربانی کا قابل ہو جاتا ہے. آج کل تو ہمارے مسلمان زبردستی دانت کھینچ لیتے ہیں، کئی بکروں سے دانت کھینچ لیا ہے. اتنی ظلم، اتنی زیادتی دیکھ کے تو مولانا صاحب نے ایک شاگرد کو بولا کہ بھائی جا کے وہ بچڑا دیکھ کہ وہ دھندہ ہے کہ نہیں. تو انہوں نے بچڑے کا جو منہ ہے نا وہ کھول دیا. اللہ کے کرم سے کوئی 100 سے زیادہ طالب علم تھے. جب اس نے چھوڑ دیا دوسرا چلا گیا، دوسرے نے منہ کھول دیا، وہ چلا گیا، تیسرا چلا گیا، چوتھا، پنچواں، حتیٰ کہ سارے چلے گئے. تو بچڑے کی عادت بن گئی کہ کوئی بندہ اس کے پاس جاتا تو وہ خود منہ کھول دیتا تھا کہ بھائی میرے عادت بن گئی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بھائیو، آج کل جو ہمیں نہ جمعے کے اوپر ہمارے کوئی اہتمام ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ حدیثوں کا، نہ اللہ کے کلام کا. وجہ یہ ہے کہ ہم شروع سے آتی ہے شیطان کے پیروکاری میں، شیطان کے قدموں کے پیچھے لگے ہیں. ہم نے شیطان کو چھوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ عدو مبین ہے، تمہارا ظاہری دشمن ہے، باطنی نہیں، ظاہری دشمن ہے، کلم کلہ دشمن ہے. ایک بندہ کسی کو کہ بھائی میں تمہارا دشمن ہوں، ظاہری دشمن ہے نا. ایک بندہ کہتے کہ بھائی میں تمہارا دوست ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں نا وہ خفیہ دشمنی کرتے تو اس سے بچنا. چلو کسی طریقے سے بندے ظاہری تو دوست ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا ظاہری دشمن ہے، تو ظاہری دشمنی سے دشمنی کرنا چاہیے. اور کیسا دشمن ہے؟ اتنا مہارت والا، اتنا دلیر دشمن. وہ اللہ تعالیٰ نے جب لانتی بنائے تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہو، بولا یا اللہ تم نے تو مجھے لانتی بنایا، زمین پہ پھینک دیا، اتارا. یہ تیرا جو بندہ ہے جس کی خاطر تو نے مجھے ذلیل کر دیا، اس بندے کے آگے میں کھڑا ہو جاؤں گا، پیچھے میں کھڑا ہو جاؤں گا، دائیں ہاتھ میں کھڑا ہوں گا، بائیں ہاتھ میں کھڑا ہوں گا، اس کو میں گمراہ کروں گا. اللہ کو دھمکی دی دی. اتنا ظالم شیطان. اللہ نے فرمایا کہ جا لانتی، جو تیرے نقش قدم پہ چلا گیا قیامت والے دن تو نیچے اور یہ تمہارے اوپر جہنم میں. لیکن فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے میرے نبیوں کی بات کو مان لیا، جس نے میری کتابوں کو مان لیا، میرے ہدایت کو مان لیا، فلا خوف علیہم، دنیا میں کوئی خوف، ولا هم يحزنون، آخرت میں کوئی غم. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ پتہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہے، وہ ناک میں بھی گھس جاتا ہے رات کو، اور ایک حدیث میں کہ وہ دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے. جب انسان ذکر کرتے ہیں تو اس طرح وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس طرح پانی میں ایک کیڑا ہوتا ہے نا، لمبا ہو جاتا ہے پھر اس طرح اکٹھا ہو جاتا ہے. تو وہ کتابوں نے اس کی تشبیہ شیطان سے دی کہ یہ کیڑا اسی طرح کیڑا ہے، انسان کے دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیڑا جو نا دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. جب انسان ذکر کرتا تو پھر یہ اس طرح جوڑ جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ کہ انسان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، پیشاب. صبح سویرے اللہ اکبر سن لیا، مسجد میں نہیں آیا تو تیرے کان میں سمجھ کے شیطان نے پیشاب کر دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اٹھ کے جاگا یا اٹھ کے سب سے پہلے وضو سے پہلے اپنی ناک کو جاڑنا ہے، فریشر مارنا، اس میں شیطان ہے وہ نکل جائے گا.
میرے بھائی شیطان اتنا ظالم دشمن ہے، لیکن آج کا موضوع عنوان جمعے کا دن۔ جمعہ وہ عظیم دن ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس شام موجود ہے کہ جب ایک بندہ جمعے کے لیے اہتمام کرتا ہے، جمعے کے لیے گھر سے نکلتا ہے پیدل، اور جتنی بھی قدم زمین پہ رکھتے، جتنے بھی پاؤں رکھتے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک گناہ معاف ہو جاتے اور ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کا اہتمام ضروری ہے، اور جمعے کے لیے خصوصاً بالخصوصاً صحابہ کرام کی کیا عادت مبارکہ تھی؟ جمعے والے دن وہ ناشتہ نہیں کرتے تھے صبح کا۔ صحابہ کرام جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ ناشتہ جمعے کی نماز پڑھ کے بعد میں کرتے تھے، یہ جمعے کے لیے تیاری کرتے تھے۔ ہم تو اپنا سامان بھی نہیں چھوڑتے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دوڑ کے آئے ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دے دکانداری کو۔ دکانداری کس ٹائم کرنی؟ جب نماز پڑھ کے نکل جاؤ، جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ، دکان کھول لو، اللہ برکت دے گا۔ تو میرے بھائی، جمعہ بہت ضروری ہے۔ جمعہ غریب لوگوں کے لیے، مسلمان لوگوں کے لیے یہ حج کا ایک چھوٹا حج ہے، یہ حج ہے غریبوں کے لیے۔ اس کے لیے خصوصی ٹائم پہ جانا پہنچنا، یہ حدیث میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بندہ آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو نے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا اور قبول ہو گیا۔ اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ آج کل 10-12 لاکھ کا ایک اونٹ ملتا ہے، ہم تو 10 روپے نہیں دے سکتے، تو اونٹ تو دور کی بات ہے۔ ایک بندہ تھوڑے سے لیٹ کے آ گیا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک ڈکے کا جو ہے نا ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ بیل کا ایک بندہ اس سے لیٹ آیا، بکرے کا، اس سے لیٹ آیا مرغے کا، اور اس سے لیٹ آیا تو کس چیز کا؟ انڈے کا۔ مرغا میں نے بیان کیا، اب ٹائم تو پورا ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مرغا جو ہے نا، مرغے میں اللہ کریم نے 8 خصوصیات رکھی ہے، ویسے جانو ویسے ذکر آیا، یہ بھی ذہن میں آ گیا۔ 8 خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرغے کو گالی مت دینا۔ مرغا سمجھ آگے نا، ککڑ جن سب دینا، گالی مت دینا، کیونکہ یہ لوگوں کو اذان نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ مرغے کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علماء نے لکھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کو، ٹکڑوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رزق میں برکت والے پیس پتہ نہیں کون سی ہے، اٹھایا کرو زمین سے۔ علماء کو کہانی لکھی، جو زمین سے چھوٹی چھوٹی پیس روٹی کی اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، اس کی نظروں کی نگاہ جو ہے نا، نظر اللہ تعالیٰ تیز کر دیتی ہے۔ ایک بندہ ہے ایک بزرگ کے پاس، میں نے کسی سنا کہ حدیث ہے لیکن میں نے خود نہیں دیکھا، کہ بولا حضور میں زیادہ غریب ہوں، میں کیا کروں؟ بولا بھائی چاول کھا لیا کرو۔ کیسے بھائی؟ چاول کھانا، پھر ایک ایک پیس چاول تو گر جاتا ہے نا، وہ بندہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے، حضور میں زیادہ امیر ہوں، کوئی طریقہ بتا دو میرے دولت کم ہو جائے۔ بولا بھائی چاول کھا لیا۔ جو ساتھ بندہ بیٹھو، بولا بھائی چاول میں کیا فائدہ ہے؟ بھائی غریب کو بھی چاول، امیر کو بھی چاول۔ بولا جو غریب کو میں نے بولا ایک ایک چاول اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، اس میں برکت ہوتا ہے، یہ امیر ہو جاتا ہے۔ جو چاول دوسرے کو میں نے بولا چاول کھا لیا کرو، تو متکبر بندے چاول گر جائے گا، پھیل جائے گا زمین کے اوپر، یہ غریب ہو جائے گا۔ مرغے میں یہ خصوصیت ہے، سب سے پہلے مرغا جو ہے نا یہ اذان دیتا ہے نماز جگانے کے لیے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عرش کی نیچے ایک فرشتہ ہے، اور اس کا شکل مرغے کی طرح، جب وہ تسبیح شروع کرتے تھے یہ مرغا بھی تسبیح شروع کرتے ہیں۔ جب نیک لوگ تسبیح شروع کرتے، اس کے ساتھ بندہ تسبیح شروع کرے تو پھر مستجاب ہے، قبول ہے۔
مرغے میں یہ خصوصیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی پیس اٹھاتے ہیں. مرغا میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ مرغا بیویوں میں انصاف کرتا ہے. ایک مرغے کی 10 بیویاں ہوتی ہیں، وہ 10 کے 10 کو آپس میں برابر پالتے ہیں. جس مرغی کو انڈے کی ضرورت ہو اس کو بولتے ہیں ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. مرغا اس کو سمجھاتے ہیں. اس میں انصاف ہے، اعتدال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے. جب سویرے سویرے بندہ جاگتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، اور اس کی رزق میں برکت ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے. جو لیٹ اٹھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلیر نہیں، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے لوگ بے غیرت سمجھتے ہیں، وہ دلیر نہیں ہوتا. تو سویرے سویرے اٹھنے والا کون ہے؟ دلیر ہے. یہ مرغی میں یہ صفت بھی ہے، مرغا. تو میرے بھائیو دلیر بن جاؤ. نماز لیٹ ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ